من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور آپ کے فیملی والے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ نے ایک پلاننگ بھی بنا لی ہوگی آخری 10 راتوں کے حوالے سے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے، آپ سب صحت یاب ہوں گے، صحت مند ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، آپ کے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سو ویلکم ٹو ٹوڈیز کلاس۔ کل ہم نے ورس نمبر 72 تک کور کیا تھا، اور کل میں نے بہت کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ سے کی تھی کرسچینٹی کے حوالے سے، اور یہ سبجیکٹ بھی ہم نے پچھلی چند کلاسز میں بارہا ڈسکس کیا ہے کہ کرسچنز اور جوز کہاں پر غلطی پہ ہیں اور کس طرح سے ان کے دین میں انحراف ہوا، ان کے مذہب میں انحراف ہوا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور میں ڈیلی آپ کو یہ بتاتا ہوں، تو آج میں نے سوچا ہے کیوں نہ میں ڈائریکٹ آپ سے وہ پیشن گوئیاں ڈسکس بھی کروں، تو انشاءاللہ وہ میں ڈسکس بھی کروں گا آپ سب کے ساتھ۔ ہیونگ سیڈ اٹ، میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا کچھ ویورز آ جائیں ابھی جو کہ ہمارے ریگولر ویورز ہیں، اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ کچھ کویسچنز آئے میری طرف۔ بہت سی مدرس کا ایک کویسچن ہے کہ آپ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر، آپ بات کرتے ہیں کہ چونکہ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی گئی، ان کو اس طرح سے اپ برنگنگ نہیں کی گئی جس طرح سے ایک آئیڈیل اپ برنگنگ ہوتی ہے، تو اب جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے؟ جبکہ بچے جو ہے وقت بھی بہت ضائع کرتے ہیں اور دینی رجحان بھی نہیں رکھتے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کاموں میں باقی ینگسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سوال پہ میں ان کو ایک ہی آنسر کرتا ہوں، اور وہی آنسر میں ابھی یہاں پر کروں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہ ایک آنسر یہ ہے کہ الحمدللہ میں آپ سب کے سامنے سب سے بڑی مثال موجود ہوں، اور میرے جو زندگی کے 19-20 سال گزرے ہیں وہ اس طرح سے نہیں گزرے جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں جیسا میں اب ہوں۔ اب ہوں سے مراد ہے کہ جو دین کی سمجھ الحمدللہ جتنی بھی ہے، یا جتنا بھی دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا اب ہے اتنا نہیں تھا، لیکن میرے پیرنٹس نے میری بہترین تربیت کی۔ ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے بچوں کی بہترین تربیت ہو۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ظاہر ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس طرح آپ لوگ نہیں کوئی کسر چھوڑ رہے ظاہر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو پیرنٹنگ کے اسلامک ایک گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی جاننا بہت ضروری ہیں ہر ایک کے لیے۔ تو بتانا میں آپ سب کو یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہوں اپنی اولاد سے یا اپنے بچوں سے، کبھی ہوپ لیس نہ ہوں۔ میں ایک وقت تھا کہ لاہور کی سڑکوں پہ ہم آیا کرتے تھے، ہم دوسرے شہر سے لاہور آیا کرتے تھے، جب ہم دوسرے شہر ہوتے تھے، وہاں پر ٹرانسفر تھی میرے والد صاحب کی، تو وہ وہاں پر گورنمنٹ جاب کر رہے تھے، تو ہم لاہور آتے ہوتے تھے، اور یہاں پر میرے اکثر دوست ہوتے تھے لاہور میں، تو ہم لاہور میں ڈی ایچ او کی سڑکوں پہ گاڑی دوڑایا کرتے تھے رات کے وقت بہت تیز سپیڈ سے، اور پھر ہم ایک جگہ گاڑی روک کے جو ہے وہ میٹل سانگز سنا کرتے تھے اور راک سانگز سنا کرتے تھے اونچی آواز میں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اور ہیڈ بینگنگ کیا کرتے تھے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ہیڈ بینگنگ کیا ہے۔ تو ایوری ون ہیز اے پاسٹ، کہتے ہیں نا کہ اپنے گناہ زیادہ نہیں بتانے چاہیے۔ یہ صرف میں نے ایک بات بتائی ہے کہ میں کسی اسلامک بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا ہوں، نہ ہی میں کسی اسکالرلی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ 19-20 سال تک میرے اندر وہ شعور یا وہ نالج یا وہ پریکٹس تھی جو تھوڑا بہت اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔
تو یہ بات میں اس لیے کی صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ اب میں بہت کوئی جو ہے وہ عالم فاضل ہوں. عالم تو بہت بڑی بات ہے اور میں ایک طالب علم ہوں دین کا, اور جو بھی باتیں میں کرتا ہوں وہ باتیں سیکھی ہیں, علماء سے سیکھی ہیں, اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں, خود آبزرویشن کے مطابق انالیسس کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. سو نیور بی ہوپ لیس آف اینی ون. اور یہ صرف میری مثال نہیں ہے, یوتھ کلب میں آلموسٹ 90% جو ماشاءاللہ ہمارے اسپیکرز ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, جیسے طہا ابن جلیل, ان کی سٹوری آپ نے سنی ہوگی, راجہ ضیاء بھائی, اوکے, اسی طرح علی احتشام, محسن شیما, وجی الدین وغیرہ وغیرہ. سو ایوری ون ہیز اے پاسٹ. تو یہ مثالیں انف ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں سے کبھی مایوس نہ ہوں. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ چونکہ آپ نے اسلامک پیرنٹنگ نہیں کی ہے, اور ایک دوسرے کو بلیم بھی نہ کریں کہ تمہاری غلطی ہے, تم نے ایسے نہیں کیا. دیکھیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ پاسٹ میں جا کے ماضی کو تو تبدیل کیا نہیں جا سکتا, ماضی کی جو مسٹیکس ہیں ان کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا تو کی جا سکتی ہے, اور آج پہ تو کام کیا جا سکتا ہے نا. اوکے, سو یہ بات میں اس لیے بتانا مقصود سمجھا کیونکہ مجھے کویسچنز آ رہے تھے کہ بچوں کا کیا کیا جائے. دوسری بات, آج کل ہر بندہ پریشان ہے اور ہمارے معاشرے میں انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے. انگزائٹی کہتے ہی اسے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ غمزدہ ہو جانا, بلا وجہ دل گھبرانے لگ جانا, فیئرفل ہو جانا, ایسے سمجھنا کہ کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے, کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے, ہر وقت جو ہے وہ سٹریسفل کنڈیشن میں رہنا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, کیونکہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس وقت, تو یہاں پر جو ایک نارمل ویج ہے مڈل کلاس کی, وہ اتنی ہی ہے کہ مشکل سے مہینہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اوپر سے جو اولاد ہے وہ طرح طرح کی خواہشات کر رہی ہے اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہمارے گریٹیفیکیشنز, ہماری خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہیں ڈراماز کو دیکھ کے, اور دوسروں کے لائف ہیں. ان کی انگزائٹی اور ان کے سٹریس کی مین وجہ فائنینشیل ہے. دوسرا, خاندانی جھگڑے. ہمارا جو فیملی سٹرکچر انفارچونیٹلی جس طرح سے ہے, مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں اور لوور مڈل کلاس کی, تو ایک عام آدمی کی یقین کریں آدھی سے زیادہ زندگی صرف لڑائی جھگڑوں میں گزر جاتی ہے, اور ان لڑائی جھگڑوں میں نہ بچوں کی صحیح تربیت ہو پاتی ہے, نہ ہی باقیوں کی گرومنگ ہو پاتی ہے, اور انرجیز بھی ڈاؤن ہوتی ہیں, سٹریس بھی آتا ہے, انگزائٹی بھی آتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو تربیت میں کمی رہ گئی ہے, اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رابطہ ختم کر دیا اور ہم نے قرآن مجید کو صرف ایک پڑھنے والی کتاب جو ہے اس کی حیثیت دی. پڑھنے والی سے یہاں پہ مراد ہے کہ عربی میں پڑھنے کی حیثیت دی, کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو تو قرآن کو نکال کے پڑھا جائے, یا اپنا کوئی کام کرانا ہو, کوئی جاب کرنی ہو تو فلانی سورہ 10 بار پڑھ لی. ادروائز قرآن کو ہم نے رول کر کے اس خوبصورت سے غلاف میں رول کر کے ہم ٹاپ شیلف میں رکھ دیتے ہیں, اور جب اس کی ضرورت ہوتی پڑھنے کی تبھی ہم اسے نکالتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جو ڈاؤن فال نظر آتا ہے اس کی مین وجہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے دوری ہے, کیونکہ زندگی کی مشکلات سے گزرنے کے لیے ہمارے اندر کچھ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. قرآن مجید اور دین اسلام ہمارے اندر وہ ایٹریبیوٹس پیدا کرتا ہے اگر ہم قرآن کو سمجھیں اور دین کو اس طرح دین پر عمل کریں جس طرح سے عمل کرنے کا حق ہے. اب جب دین پر اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا اور علم حاصل نہیں کیا جا رہا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں علم, اللہ کے بارے میں علم, اللہ کے اوصاف کے بارے میں علم, اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کے بارے میں علم, گہرائی کے ساتھ علم,
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان کے بارے میں علم، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کیے ہیں ان کے بارے میں علم، انسان کو بہت سے حادثات، بہت سی مشکلات سے گزرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ اب کسی کی جاب چلی گئی، کسی پہ فائنینشیل برڈن آ گیا، یا کسی کو جو ہے وہ امید ہی نہیں نظر آ رہی کسی حادثے کے بعد، تو ان ساری چیزوں سے اسے اللہ پہ توکل ہی نکالے گا۔ اور اللہ پہ توکل کیسے آئے گا جب ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ توکل ہوتا کیا ہے، جب ہم نے وہ کہانیاں، وہ سٹوریز ہی نہیں پڑھی انبیاء کی یا دیگر لوگوں کی جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا تھا تو اللہ نے انہیں ریٹرن کیسے کیا، جب ہم نے آج تک یہی نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کس طرح سے جاتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک زبردست مثال دیتا ہوں۔ یہ میں اپنے ایک دوست کی مثال آپ کو دینے لگا ہوں جسٹ ٹو موٹیویٹ، کہ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تقریباً کوئی 4-5 مہینے روم میٹ رہا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی، اور وہ ایک مسجد کے امام تھے، مطلب فل ٹائم امام نہیں تھے، 2 نمازیں جو ہیں ان کی امامت کراتے تھے، اور ویسے وہ کچھ اپنا پڑھائی وغیرہ کر رہے تھے اور ایک دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ایک شہر میں، لاہور میں ہی میں ان کے ساتھ روم شیئر کر رہا تھا۔ تو میں نے ان کو ایک پلان بناتے دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ جاب کروں اور میں ایک ٹیچر کی جاب کروں گورنمنٹ میں۔ اب تھے وہ فارغ التحصیل، یعنی کہ مدرسہ کے فارغ تھے، جو کہ آئی تھنک ڈگری ہوتی ہے 6-7 ایئرس کی جو ڈگری ہوتی ہے، وہ والی ڈگری ان کے پاس تھی۔ تو میں نے بھی ان کی کچھ ہیلپ کی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے اگر اس لیول پہ جانا ہے تو بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ انگلش بھی سیکھیں کچھ، اور آپ اس پلان کو جو ہے وہ فالو کریں۔ تو میں نے جتنی کنسسٹنسی کے ساتھ انہیں ایک تو اس پلان کو فالو کرتے دیکھا، یعنی انگلش سیکھنے کے حوالے سے، دوسرا گورنمنٹ کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے حوالے سے، تیسرا یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو ڈگری ہوتی ہے مدرسے کی، جو ڈگری ہوتی ہے، آئی تھنک اٹ از ایکویلنٹ ٹو ماسٹرز۔ تو یہ تو ہو گئی ان کی دنیاوی ایفرٹ، یعنی اسباب اختیار کرنا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دعا تو کرو لیکن اسباب بھی اختیار کرو۔ اب ان کی دوسری والی سائیڈ دیکھیے کہ وہ اللہ سے مانگ کیسے رہے ہیں۔ میں حتمی طور پہ آپ کو گواہی دے رہا ہوں کہ کم از کم ریگولر 2 مہینے میں نے خود وٹنس کیا کہ وہ روزانہ تہجد پہ اٹھتے تھے، روزانہ، اور وہ کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھتے ہوں گے۔ نارمل ڈیز کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی بات نہیں کر رہا۔ روزانہ وہ تہجد پہ اٹھتے تھے، چونکہ ظاہر ہے پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ تہجد پہ اٹھے، بینگ دا روم میں۔ روزانہ وہ تہجد پہ اٹھتے تھے، روزانہ وہ 1 پارہ کمپلیٹ کرتے تھے، اور ان کی دعاؤں میں وہ ہر چیز شامل تھی جو ان کا پلان تھا کہ اللہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، اللہ مجھے یہ دے، اور پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد وہ اس مشن کو نکل جاتے تھے۔ اور آج ایگزیکٹ جو پلان انہوں نے بنایا تھا وہ اس پلان پر ہے ماشاءاللہ۔ He completed MPhil in Arabic. He is now a government employee. He is actually a trainer of Arabic teachers. کس لیول پہ سوچیں، ایک ہے ٹیچر بن گئے اسٹوڈنٹس کے، ایک ہے کہ ٹیچرز کے ٹیچرز بن گئے گورنمنٹ امپلائیز کے، ان کو عربک کی ٹریننگ دیتے ہیں، بیکاز ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں۔ تو مسجد کی امامت بھی، جو کہ ایک بہترین اٹ سیلف ایک بہترین جو ہے وہ ذمہ داری ہے، کیونکہ مسجد کی امامت جو کرا رہا ہے اس کی باجماعت نماز تو نکلنے نہیں والی۔ سیکنڈ، MPhil in Arabic اینڈ اے گورنمنٹ امپلائی، جو انہوں نے سوچا تھا وہی، اور MPhil بھی بہت اچھے طریقے سے کیا ایک یونیورسٹی سے۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نوکریاں نہیں لگ رہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میرا ان سے کویسچن ہے کہ کیا واقعی آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں؟
میں نے تو لوگوں کو اس طرح محنت کرتے دیکھا ہے کہ رات کو اٹھ کے وہ اللہ سے مانگتے ہیں تہجد پہ، اپنی ساری خواہشات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس ٹائم اللہ رب العالمین سے میٹنگ کرو، وہ خاص ٹائم ہے میٹنگ کرنے کا۔ اور پھر صبح ہوتے ہی میں نے انہیں اس مشن پر نکلتے دیکھا ہے کہ وہ نکل کے اسباب اختیار کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، اور رات کو آ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صبح رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو ہماری مدد فرما، ہمیں صحیح ٹریک پر لے کر جا۔ اب کمپیئر دس ود آور یوتھ، ساری رات گناہ کے اعمال، اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ساری رات گناہ کے اعمال، اور صبح سونا ہے، دوپہر تک سونا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے اور لیپ ٹاپ پہ کچھ جو ہے وہ جاب وغیرہ سرچ کرنی ہے، سی وی پھینکنی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور اس کے بعد اللہ سے یہ بھی شکایت کرنی کہ میری جاب نہیں لگ رہی، اور پھر ماں باپ سے بھی یہ شکایت کرنی کہ آپ نے مجھے یہ ڈگری کرا دی، یہ کرا دیا، ماں باپ کو بھی بلیم کرنا۔ تو یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دو باتیں جو میں نے شروع میں کی اس کا ایک مقصد ہے، کیونکہ مجھے کویسچنز آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ اب پڑھ تو ہم قرآن رہے ہیں، لیکن لوگوں کے بڑے کامن کویسچنز ہیں کہ اللہ پہ توکل کس طرح کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے۔ آپ تو بڑی تقوی والی باتیں بتاتے ہیں کہ صحابہ نے اس طرح مانگا، نبی نے اس طرح مانگا، نبیوں کی اس طرح دعا قبول ہوئی، لیکن ہماری نہیں ہو رہی۔ تو آپ کی شاید اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم وہ فریم ورک، ہم وہ گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں چل رہے جو اصل میں جس کے مطابق انبیاء اور صحابہ چلیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں پہلے اپنی ایفرٹس دیکھنی چاہیے کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا اسباب اختیار کر رہے ہیں اور اللہ سے کتنا رجوع کر رہے ہیں اور اس سے امید کتنی لگا رہے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا اس بات کا۔ اسی لیے جو بھی پریشانی زندگی میں چل رہی ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہے، چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہے، چاہے وہ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ چلیں، آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ جو چیز اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، جو چیز اچھی نیت کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا ریوارڈ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اس ساری جرنی میں، اس پریشانی کی جرنی میں آپ کو اپنے وسوسوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنے ڈیمنز کو بھی فائٹ کرنا ہے۔ شیطان وسوسے بہت ڈالے گا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا ہے، یا وہ ڈیموٹیویٹ اتنا زبردست کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ پریشان انسان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ کو یہ لگے گا تو پھر آپ انگزائٹی پیشنٹ بن جائیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ کو نعمتوں کی بجائے صرف جو ہے وہ مشکلیں نظر آئیں گی کہ میری زندگی میں صرف رکاوٹیں ہیں، میری زندگی میں صرف مشکلات ہیں، حالانکہ کتنی اچھی چیزیں بھی ہوں گی، کتنی نعمتیں بھی ہوں گی، پازیٹیو سائڈ بھی ہوگی ہمیشہ۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی تھوڑا وقت دیں، ریلیکس کریں، اچھے مومنٹس کا فائدہ اٹھائیں، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، اچھا وقت صرف کریں، اپنے آپ کو اتنے سٹریس میں مت ڈالیں، اپنے آپ پہ رحم کریں، کیونکہ آپ کی باڈی کا آپ پہ رائٹ ہے۔ تو اللہ سے اچھی امید لگاتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگیں، اور آپ کا حسن ظن، اللہ سے آپ کا حسن ظن آپ کو اتنا اوپر لے جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کو وہ چیز زندگی میں ملے گی کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اس اچھے گمان کی وجہ سے۔ سو آئی ہوپ کہ ان کویسچنز کا آنسر آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا۔ سو کمنگ بیک ٹو دی ایکچوئل لیکچر، دیٹ از سورہ آل عمران، ورس نمبر 72 آنورڈز انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ اہل یہود جو اس دور کے تھے، اسپیشلی جو 3 قبیلوں کا ذکر ہو رہا ہے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قیروزہ، ان 3 کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیکٹ ہوا تھا ٹریٹی آف مدینہ کے مطابق کہ یہ اسٹیٹ کے
اسٹیٹ کی گروتھ میں، اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں اور آپس میں میوچول کوہیشن کے حوالے سے، میوچول کوآپریشن کے حوالے سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے یعنی مسلمانوں سے اور باقی کمیونٹیز سے رجوع بھی کریں گے، کوآپریٹ بھی کریں گے، اچھے شہری بن کے رہیں گے، پیس کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے. اور جسٹ ان کیس کہ اسٹیٹ آف مدینہ یعنی جو اسلامک اسٹیٹ اس وقت اسٹیبلش ہو چکی ہے، اگر اس پہ کوئی باہر کی فورس حملہ کرے گی تو وہ مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر اس فورس کا مقابلہ کریں گے اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن بارہا مختلف مواقعوں پہ ان تین قبائل نے اس پیکٹ کو، اس ٹریٹی کے مختلف جو پوائنٹس تھے ان کو بریک بھی کیا. یہاں تک بریک کیا کہ ایک ہوتا ہے کہ سمپلی بات نہ ماننا، اس پہ عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ میوٹینی کرنا، ریبیلین کرنا، اسٹیٹ کے اینیمیز کے ساتھ مل کر اسٹیٹ کے خلاف سازشیں کرنا، اسٹیٹ کے ہیڈ کے خلاف سازشیں کرنا، وہ بھی وہ ہیڈ جو اللہ کا نبی ہے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ دو جرم، ایک یہ کہ اسٹیٹ کے ہیڈ کے خلاف بغاوت، دوسرا وہ ہیڈ جو کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سیم وہی مسٹیک ریپیٹ جو پرانے انبیاء کے ساتھ انہوں نے کی. تو what do you expect from اللہ؟ بہت سے لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں نہیں قرآن میں غصہ بھرا ہوا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ٹون کیوں ہے یہود و نصارہ کے لیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنا ڈانٹتے کیوں ہیں؟ کہ یہ سارے حالات و واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول کو سائیکولوجیکل اور فزیکل جو ہے وہ ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے راستے میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اس حد تک سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے قتل کا پلان بنایا جا رہا ہے اور ایک حق کی دعوت کو روکا جا رہا ہے اور باطل کو، جو نبی باطل کو چینج کرنے آیا، باطل کو ایلیمینیٹ کرنے آیا ہے اور لوگوں کو جسٹس دینے آیا ہے، اس کے خلاف وہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ گاڈ آلمائٹی کیا کریں یہاں پر؟ گاڈ کا یہاں پر کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا اللہ رب العالمین انہیں ڈانٹیں بھی نہ؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا غضب بھی شو نہ کریں؟ کیا انہیں جو ہے ان کا پاس یاد نہ کرائیں اس سے پہلے کہ ان پہ تباہی آئے؟ دیکھیں ابھی یہ تین قبائل پہ تباہی نہیں آئی، ابھی ان تین قبائل کو ان میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا اور دو کو ایکسپیل کیا جائے گا. ابھی اس سے پہلے کی آیاز ہیں کہ ابھی بھی صدر جاؤ، لیکن اللہ کو پتا تھا صدرنا انہوں نے نہیں ہے. تو ہر وہ سویلائزیشن، ہر وہ شخص یا ہر وہ گروپ جو حق کے خلاف کھڑا ہوگا، جو جسٹس کے خلاف کھڑا ہوگا، جو اس سسٹم کے خلاف روڑے اٹکائے گا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا یا اچھے لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکائے گا تاکہ کرپشن ختم نہ ہو، تاکہ وہ سٹیٹس کو ختم نہ ہو، ایکسپلائٹیشن ختم نہ ہو، حرام کام ختم نہ ہو، تو ان کا بھی سیم یہی نتیجہ ہوگا. یہ ہے مقصد اللہ رب العالمین کا ہمیں یہ واقعات سنانے کا کہ سیم فیٹ دے ول ریچ، جو فیٹ انہوں نے ریچ کی وہی سیم فیٹ دے ول ریچ. تو ہم نے ڈسکس کیا کہ چونکہ انہوں نے اپنے دین میں تو انحراف کیا ہی کیا، اور جو ان کی کتابوں میں پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور جو عہد کیا تھا اللہ سے انہوں نے، وہ عہد کیا تھا؟ آج وہ عہد میں آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی آیات کھول کھول کے بیان کروں گا تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی اپنی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے، تو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اس عہد کو جب انہوں نے بریک کر دیا اور اتنا نان سیریس، اتنا کیجول لیا اللہ کے نبی کو، تو دیٹس دا ریزن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، اور الٹیمیٹلی جب وہ نہیں سمجھے تو پھر ڈیفینیٹلی عذاب کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. سو ورس نمبر 73، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل پڑھا کہ یہود و نصارہ، اسپیشلی پرٹیکولرلی یہودی، کس طرح سے وہ سازشیں کر رہے تھے اس دور کے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو روکنے کے لیے، کہ وہ صبح مسلمان ہو جاتے تھے، شام کو کافر ہو جاتے تھے، تاکہ ضعیف اعتقادی والے جو مسلمان ہیں، جن کا ایمان ضعیف ہے، ان کے مائنڈ میں ڈاؤٹس کریٹ ہوں.
جس طرح آج بھی یہ سازشیں وہ ایتھیسٹ گروپس کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، تاکہ ان کے ذہن میں شک و شبہات پیدا ہوں۔ اسی طرح ان کی ایک سازش یہ بھی ہوتی تھی کہ جب وہ مسلمانوں میں بیٹھتے تھے تو مسلمان ہی اپیئر ہوتے تھے، لیکن جب پیٹھ پیچھے جاتے تھے تو مسلمانوں کے سیکرٹس شیئر کرتے تھے اپنے اکابرین کے ساتھ، تاکہ ان کو نقصان پہنچا سکیں، ڈیمیج کر سکیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ نبی کو جانتے ہوئے بھی ریجیکٹ کیا انہوں نے۔ سو یہ آیات اسی کانٹیکس میں آ رہی ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ and do not trust except those who follow your religion۔ یہ انہی کا سینٹینس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیا کیا تھی؟ پچھلی آیا پہلے پڑھتے ہیں۔ and a faction of the people of scripture say کہ اہل کتاب میں سے ایک گروپ کہتا ہے believe in that which was revealed to the believers at the beginning of the day and rejected at its end, perhaps they will abandon their religion۔ کہ صبح ایمان لے اور رات کو کفر کر جانا تاکہ مسلمان اپنا ہی دین چھوڑ دیں ڈاؤٹ فل ہو کے۔ اور پھر انہی کا سینٹینس کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنے علاوہ، اپنے دین کے علاوہ کسی اور پہ ٹرسٹ مت کرو۔ یعنی وہ آپس میں گفتگو جب کرتے ہوں گے تو یہی کہتے ہوں گے نا کہ تم صرف یہودیوں پہ ٹرسٹ کرو، باقیوں کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ جو مرضی ہے، چاہے وہ جتنے بھی اچھے انسان ہیں۔ پھر اللہ نے رپلائی کیا قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تم جتنا مرضی سازشیں کر لو، تم جتنا مرضی جو ہے آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کر لو، ایک دوسرے کو روک لو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے سے، مسلمانوں کے قریب جانے سے، یہ یاد رکھو کہ جس کو اللہ نے ہدایت پر کیا ہے وہی ہدایت پر ہے۔ تو ہدایت کی جو موومنٹ ہے وہ اس سے رکنے نہیں والی ہے تمہاری سازشوں سے، یہ پہلے ہی اللہ نے انہیں بتا دیا۔ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ Do you fear lest someone be given knowledge like you were given, or that they would thereby argue with you before your Lord؟ یہ میں اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے کافی کلیئر ہو جائے۔ تو انہی کا سینٹینس کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اب انہیں یہ رپلائی کر رہے ہیں کہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بھی یہودیوں کا ہی قول ہے بیسیکلی، یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو، وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور بھی دین ہو سکتا ہے، یعنی دین حق ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایروگنٹ تھے، وہ اس سائیڈ پر چلے گئے کہ کبھی بھی یہ چیز مت سوچنا کہ تمہارے علاوہ بھی نبوت کسی اور کو مل سکتی ہے، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کو، جو کہ ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اور ان کے بارے میں وہ کیا بات کرتے تھے وہ میں پہلی ایپیسوڈز میں ڈسکس کر چکا ہوں، انہیں تو وہ مانتے ہی نہیں، اصل میں حضرت سارہ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ۔ تو یہ ان کا ریسزم، اور یہ ریسزم ان کی کتاب تلمود میں بہت واضح ہے۔ تلمود جیوز کی ایک فقہ کی کتاب ہے، تورا، تو ان کے مطابق ان کی جو ہے وہ اصل کتاب جو وہی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تلمود بیسیکلی اس تورا کی ڈسکرپشن کہہ لیں یا فقہ کی ان کی کتاب ہے۔ تو تورا میں جو نان جیوز کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے وہ گوئے اور گوئم کا ورڈ یوز ہوا ہے، GOYIM، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نان جیوز کو گوئے سمجھتے ہیں، گوئم سمجھتے ہیں، ہمیشہ سے سمجھتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نان جیوز پہ ٹرسٹ بھی نہ کرو، کیونکہ ایکسٹریم ریسزم ہے یہاں پر، نہ ہی ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھو جس طرح سے تم آپس میں رکھتے ہو، اور ان کا مال ہڑپ کرنا بھی جائز ہے، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، ان کو لوٹنا بھی جائز ہے، اور ان سے کام لینا بھی جائز ہے، گدھے کی طرح ان سے کام لینا بھی جائز ہے۔ یہ آگے مینشن بھی ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ سورہ آل عمران کی ورس میں مینشن بھی ہو رہا ہے، اور باقاعدہ میں نے تو خود تلمود کی وہ ورسز پڑھی ہیں جو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔
وہ سب میں نے خود سے پڑھا ہے، جس میں وہ بہت کلیئرلی یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ گوئے اور گوئم کو لوٹنا بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو ایون مار دینا بھی ٹھیک ہے، اس سے ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ شاید اسی لیے اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ عرب بلڈ کے بارے میں بہت کیئر لیس ہے، کہ عربی کو مار دینا، عربی کو لوٹ لینا یا عربی کو نکال دینا اس کے لینڈ سے، یہ کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ حلال قرار دے چکے ہیں اپنی کتاب کے مطابق۔ تو یہی حقیقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے علاوہ بھی نبی کہیں اور آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بہاف پہ رب کے سامنے یعنی بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا، جبکہ یہ نان جیو ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رپلائی کیا، قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں نے پوزیشن کھو دی، اس لیے اللہ نے یہ پلان کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی عربیوں میں سے بھیجنا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین کریشن ہے، اور اس کے پیچھے پوری حکمت ہے کہ عربیوں میں سے کیوں نبی آئے آخری صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں پچھلی ایپیسوڈز میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو یہ بالکل وہی ایپیسوڈ معلوم ہوتی ہے جیسے ابلیس نے اللہ کی بہت عبادت کی، بہت برگزیدہ بندہ تھا وہ، اللہ کا عبادت گزار تھا، اور پھر اچانک اس سے وہ چیز لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو ملنا، تو پھر اس کی انسیکیورٹی کا سامنے آنا، اس کے بغض کا سامنے آنا، اس کی انا کا سامنے آنا، اور اس کی ریجیکشن کا سامنے آنا، اس کی ایروگنس کی وجہ سے کہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، کس بیسس پہ اس کو یہ چیز دی گئی ہے۔ یہی سیم ایٹیٹیوڈ یہاں پر اختیار کیا گیا کہ یہ نبی، یہ تو عربی ہے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، یہ کیسے نبوت کا حقدار ہو سکتا ہے، اور وہ بھی وہ والا مسیحا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کھلے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاسٹ کریڈ نہیں دیکھتا، جب کسی پہ فضل کرنا ہوتا ہے اللہ فضل کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ ہم جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، تو ایک تو نمبر 1 ہم کنفرم جنتی ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ یورپ کو ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اللہ کسی نان مسلم کنٹری کو ہدایت دے دے اور وہ کوئی دین کے لیے بہت بڑا کام کر جائیں۔ اور یہ عرب سے غلطی ہوئی، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تاریخ اسلامی پڑھیں تو عربیوں نے کہیں نہ کہیں یہ سوچ لیا تھا، یہ سمجھ لیا تھا کہ دین کا کام صرف انہی سے ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہی سے لے گا، اور اس پرائڈ کی وجہ سے جو کہ ایک نیگیٹو پرائڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ دین کا کام اور نیشن سے بھی لیا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایسی کنٹریز سے ہیں جو نان عرب کنٹریز ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے لیے جو سیکھنے کا پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی کسی کو نیچا نہ دیکھو، آپ کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے لے۔ آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، He selects for his mercy whom he wills and Allah is the possessor of great۔ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھیں، اور اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اس کی میں اردو ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کنتار کے حوالے سے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے، یہ ہے وہ بات جو تلمود کے حوالے سے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ کیوں؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے بیکاز قالوا دے سے لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ فی الامیین، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ
انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودی، جاہل کہتے ہیں نا امیین، کہ حق کا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. یعنی ان کا یہ عقیدہ، من گھڑت عقیدہ کہ ہم ان کے پیسے لیں اور پیسے واپس کریں یا نہ کریں، اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب یہاں پر اس آیت میں جو یہ ورڈ یوز ہوا ہے قنطار، اٹ از اے ہیوج اماؤنٹ آف منی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم انہیں قنطار کی اماؤنٹ یعنی ہیوج اماؤنٹ آف منی دو گے تو اس میں سے یہ کچھ واپس کر دیں گے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہ کچھ واپس کر دیں گے، یعنی اس اماؤنٹ کا نہیں لیکن کر دیں گے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی امانت دیں گے تو وہ اس کو ادا کرتے ہوئے جھجکیں گے، ادا نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو ان کے سر پہ کھڑا ہونا ہوگا اور آپ کو ان سے جا کر بات کرنا ہوگی اور پھر شاید وہ آپ کو چیز مل جائے. بتانے کا مقصد ہے کہ جو قوم، اس وقت کے جیوز کی بات ہو رہی، جو قوم آپ کو قنطار کے اماؤنٹ میں تھوڑی سی اماؤنٹ واپس کر رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 1 دینار کا واپس 1 دینار کر دے گی؟ بیسیکلی اٹ از ایکچولی ٹیلنگ مسلمز اے پوائنٹ کہ چونکہ یہ اس طرح کی نیچر کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ من گھڑت عقیدہ گڑھ چکے ہیں کہ نان جیوز ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی مت کرو. یہ ہے فلسفہ اس کے پیچھے کہ ولی نہ بناؤ انہیں. اب بہت سے ماڈرن مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی جی، قرآن نے کہہ دیا کہ جوز و نصارہ کو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تو بھائی اس کے پیچھے فلسفہ تو سمجھ لو نا، اس کے پیچھے وہ آیات کا بیک گراؤنڈ تو سمجھ لو، اس دور کے یہود و نصارہ کی حرکتیں تو سمجھ لو، اور آج کے دور کے بھی. کیا ویسٹرن گورنمنٹس مسلم گورنمنٹس کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ آپ مجھے خود بتائیں. کیا آپ 100% امریکہ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فائدے کی بات کرے گا، وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ملا ہوا، وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ملا ہوا؟ اگر آپ میں سے کوئی مجھے گارنٹی دے دے کہ یس ٹرمپ نہ انڈیا کے ساتھ ہے نہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ٹرمپ بلکہ حضرت عمر بن الخطاب جیسا لیڈر ہے جو صرف مسلمانوں کا سوچتا ہے اور مسلمانوں کے پرابلم سے بخوبی واقف ہے، تو پھر تو ہم آگے بات کریں گے. لیکن ہسٹری کس بات کی گواہ ہے؟ 1947 سے اب تک آپ پڑھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ ویسٹرن گورنمنٹس نے کیا کیا ہے، اور کب پاکستان کا ساتھ دیا اور کب پاکستان کا ساتھ چھوڑا ہے، اور کب جو ہے پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے. اس کے باوجود مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ ماڈرن مسلم جو ہے ایک چیز اٹھا کر طرح طرح کے سوال کرتے ہیں وداؤٹ ایکچولی ڈیلونگ ڈیپ انٹو دا فلاسفی بیہائنڈ دیٹ کانسیپٹ، یا اس کو خود سے پڑھنے کے. جہاں تک بات ہے ویسے ہی کامن نان مسلمز کو دوست بنانے کی یا ان سے تعلق قائم کرنے کی، اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈز میں، تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ اصل میں فلسفہ کیا ہے. یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ فلسفہ. تو ان کا یہ من گھڑت عقیدہ کہ ان کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ان کو پیسہ واپس کرنے کی، اس وجہ سے آپ ان سے تعلقات نہ رکھیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ رد کر رہے ہیں ان کے عقیدے کو کہ بھائی تمہارا بھرپور مواخذہ ہوگا. یعنی اپنے آپ کو سیدھا کرو، جسٹ بیکاز تم اہل کتاب ہو، جسٹ بیکاز تم پہ اللہ نے پاسٹ میں فضل کیا تھا، اٹ ڈزنٹ گیو یو لائسنس ٹو ڈیسیو اینی ون. جیسے آج کچھ مسلمان کا عقیدہ ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کافر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہے، وہ تو جہنمی ہے، اس کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جہنمی تو وہ پہلے ہی ہے. تو چلو اگر تھوڑا بہت ہم بھی اسے نقصان پہنچا دیں گے دنیا میں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ انتہائی غلط، انتہائی ریسسٹ عقیدہ ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی کچھ ایک سرٹن کلاس کا ہے کہ وہ مائنورٹیز کو انسان ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ صحابہ کا رویہ آپ مائنورٹیز کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور وہ حدیث جس نے ذمی کو نقصان پہنچایا، قیامت والے دن میں خود اس ذمی کا گواہ بنوں گا اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں. ذمی سے مراد ہے وہ نان مسلم جو اسلامک اسٹیٹ کے انڈر ہے، جس کا ذمہ لیا ہوا ہے اسلامک اسٹیٹ نے. تو مسلمانوں میں بھی یہ جو ایک ریسسٹ مائنڈ سیٹ آ گیا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ضرور مواخذہ ہوگا، دھوکہ نان مسلم کو بھی دو گے مواخذہ ہوگا، نان مسلم کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، بد اخلاقی کرو گے مواخذہ ہوگا۔ جسٹ بیکاز تم مسلمان ہو یہ مت سمجھو کہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ قرار پورا کرنے کا مطلب ہے وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے۔ یو وانٹ بلیو، اب جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، کتنی کلیئرلی اہل کتاب کو یہ بات باور کرائی گئی ہے ان کی کتابوں میں کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے۔ ہر نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس کو تورا کی کہہ لیں کہ مسخ شدہ شکل کہہ لیں، تورا کی ایک کہہ لیں کہ چینجڈ فارم ہے، ظاہر ہے 100% تورا نہیں ہے، بٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو جوز کی کتاب ہے۔ بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 ورس نمبر 18 to 20 سنیں گاڈ کیا کہہ رہا ہے۔ I will raise up a prophet from among their countrymen like you، میں ان کے ہی لوگوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا، انہی لوگوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا، انہی لوگوں میں سے ایک نبی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عربیوں میں سے ہی اٹھائے گئے، انہی لوگوں میں سے اٹھائے گئے۔ And I will put my words in his mouth، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں بھروں گا، یعنی کہ قرآن مجید، وحی۔ And he shall speak to them all that I command him، اور وہ گفتگو کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ جو جو میں اسے کمانڈ کروں گا۔ It shall come about that whoever will not listen to my words which he shall speak in my name, I myself will require it of him، اور جو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا تو میں اس سے خود پھر ڈیل کروں گا۔ یہ ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اس میں کلیئر کٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ سائن ہے۔ اس کے کوئی یہ بھی آرگیو کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو وہ مانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ تو ایک پروفٹ کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، اس پہ ڈیٹیل میں جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس کو مزید آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کے لیکچر میں سن سکتے ہیں، دا پروفیسی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان میجر ورلڈ ریلیجنز، کہ کس طرح سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ یہ آیا اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 1 to 4، اب ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 1 to 4۔ Behold, my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him, he will bring forth justice to the nations. He will cry out or raise his voice, nor make his voice heard in the street. A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not extinguish. He will faithfully bring forth justice. He will not be disheartened or crushed until he has established justice in the earth, and the coastlands will wait expectantly for his law. Book of Isaiah حضرت موسیٰ کے بعد ہے نا تورا، حضرت موسیٰ کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو جسٹس اسٹیبلش نہیں کر پائے تھے، وہ جوز نے تو پہلے سازش کر دی تھی، اور کرسچنز کا اپنا عقیدہ ہے کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر تو مینشن اس پروفٹ کے بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ ڈس ہارٹن نہیں ہوگا، وہ کرش نہیں ہوگا جب تک وہ پوری دنیا میں جسٹس نہیں لے آئے گا، اور کوسٹ لینڈز، دور دراز کے علاقے اس کے لا، اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد 632 CE میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی دین پورا پہنچا دیتے ہیں، اور تمام عرب لینڈ کو دین اسلام کے جھنڈے تلے لے آتے ہیں، یونٹی قائم کر دیتے ہیں اپنے مشن میں، یعنی 100% اس آیت کے مطابق کامیاب۔ اور اس کے بعد دور دراز کے علاقوں تک اسلام جاتا ہے 80 سال میں۔ 712 سن عیسوی میں اسپین، پھر محمد بن قاسم یہاں پر سب کانٹیننٹ میں اسلام کی دعوت لے کر آئے، جس کی وجہ سے، جن کوششوں کی وجہ سے آج ہم بھی شاید مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان ہوئے الحمدللہ۔
تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں ہے یہ تو ایک اس نبی کے بارے میں ہے جو اس لیول پہ کامیاب ہوگا کہ وہ شریعہ نافذ کرے گا اور اس کی دعوت حق دور دراز کے علاقوں تک جائے گی, اس کا لا دور دراز کے علاقوں تک جائے گا. بک آف ہگائی HAGGAI chapter number 2 verse number 7, I will shake all the nations and they will come with the wealth of all nations and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. یہ اس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی تمام نیشنز کو شیک کر دے گا. پرشیا کو شیک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بائزنٹائن امپائر کو شیک کیا, سیسنیڈ امپائر بائزنٹائن امپائر کو شیک کیا. مال غنیمت کتنا آیا, they will come with the wealth of all nations. ان کے صحابہ ویلتھ لے کر آئے. حضرت عمر کے دور میں کتنی ویلتھ, بیت المال کتنے مال سے بھر گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اور زکوٰۃ دینے والے سب ہوتے تھے. اینڈ آئی ول فل دس ہاؤس ود گلوری, کہ فتح یاب ہوں گے وہ لوگ, اس کے صحابہ. تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت عیسیٰ کے ڈسائپلز, وہ تو بہت زیادہ تکالیف سے گزرے. یہ تو مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر ہو رہا ہے. سو بک آف ہگائی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 7, سانگ آف سولومون. چلے یہاں پر تو یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ کسی اور بندے کے بارے میں ڈائریکٹ تو نہیں لکھا ہوا نا. اب ذرا آپ ڈائریکٹ بھی سن لیں. سانگ آف سولومون چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, اولڈ ٹیسٹمنٹ. ہز ماؤتھ از موسٹ سویٹ, یس ہی از آل ٹوگیدر لولی. ہز ماؤتھ از سو سویٹ, اس کا جو منہ ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہوگا. کیا مطلب ہے کہ بہت مٹھاس والا لہجہ ہوگا. اور حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے میٹھا لہجہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. سب گواہی دیتے ہیں اور تمام انبیاء کا یہی معاملہ تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماؤتھ موسٹ سویٹ. ہز ماؤتھ از موسٹ سویٹ, ہی از آل ٹوگیدر لولی. اس کا آپ کو پتا ہے کہ ہیبریو ورڈ کیا ہے بائبل میں؟ محمدن. یہ ذاکر نائک, ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر ہیبریو کی ورڈز بھی یہ سناتے ہیں, ٹھیک ہے, ایز اٹ از محمدم ہیبریو ورڈ, اور اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا کی ہوئی ہے؟ ہی از آل ٹوگیدر لولی. سبحان اللہ بھائی, کلیئرلی محمدم کا ورڈ آ رہا ہے. اب اس کی کیا آپ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟ دس از مائی بلاوڈ, یہ ہے میرا بلاوڈ. گاڈ کہہ رہا ہے دس از مائی فرینڈ, یہ ہے میرا دوست. او ڈاٹرز آف جیروسلم, نبی کہہ رہے ہیں اس دور کے, یہ میرا بلاوڈ ہے, یہ میرا دوست ہے. ہر نبی دوسرے کا دوست ہوتا ہے. تو سانگ آف سولومون چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16. اب ذرا نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. بک آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 اینڈ 17. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, سنیں, آئی ول آسک دا فادر, گاڈ, فادر کو ببلیکل لینگویجز میں گاڈ سے تشبیہ ہے, اینڈ ہی ول گیو یو اندر ہیلپر, اور وہ تمہیں ایک اور ہیلپر دے گا, دیٹ ہی میں بی ود یو فار ایور, تاکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. یعنی اس کی شریعت فائنل ہوگی, ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے, اس کی شریعت فائنل ہوگی. دیٹ از دا اسپرٹ آف ٹروتھ, یہ کلمہ ہے, اسپرٹ ہے اللہ تعالیٰ ٹروتھ کا. whom the world cannot receive because it does not see him or know him, but you know him because he abides with you and he will be in you. لیکن تم ایک دن اسے جانو گے کیونکہ وہ آئے گا اور وہ تمہارے درمیان دعوت حق دے گا. بک آف جان کے حوالے سے میں کچھ اور آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 کی ایک اور ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. For I will pray the Lord, جیزس کہہ رہے ہیں, and he will give you another comforter that he may abide with you forever. ٹھیک ہے جی. بک آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 18 to 12 گاسپل, یہ سنیے. And when he has come, جب وہ آئے گا, he will expose the world of sin, تو وہ گناہوں کے ورلڈ کو ایکسپوز کرے گا, and of righteousness and of judgment, اور وہ righteousness کی دعوت دے گا, نیکی کی دعوت دے گا, اور جسٹس کو اسٹیبلش کرے گا, ججمنٹ کو اسٹیبلش کرے گا, ججمنٹ دے گا. of sin because they do not believe in me, گناہ کی اس لیے کیونکہ تم لوگ میرے پر ایمان نہیں لائے. گناہ کے ورلڈ کو ایکسپوز کرے گا, تم لوگوں کو تمہاری مسٹیکس بتائے گا کہ of righteousness because I go to my creator and you see me no more, اور رائٹیسنس کی اس لیے دعوت دے گا کیونکہ میں نہیں ہوں گا تب, اب وہ میرے
بجائے آئے گا اور آ کر تمہیں وہ باتیں بتائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھائی ہوں گی, کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا. کلیئرلی جیزس کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا. تو وہ جیزس کو خدا کا رتبہ دیے بیٹھے ہیں کرسچنز. اینڈ یو سی می نو مور آف ججمنٹ بیکاز دا پرنس آف دس ورلڈ از جج. سبحان اللہ, کہ ججمنٹ وہ اس لیے کرے گا کیونکہ وہ پرنس آف دا ورلڈ ہے, تو وہ ضرور ججمنٹس دے گا. یعنی بادشاہ ہے, وہ سید الانبیاء ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. I still have many things to say to you but you cannot bear them now. اور میں نے تمہیں بہت سی باتیں بتانی ہیں لیکن ابھی تم ان کو برداشت نہیں کر سکو گے, سو اس کا ویٹ کرو, وہ آ کے بتائے گا. یعنی ابھی تم مینٹلی تیار نہیں ہو اس شریعت کے لیے, وہ آئے گا, وہ یہ شریعت آ کے نافذ کرے گا. سبحان اللہ. بک آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 88 to 12. بک آف جان چیپٹر نمبر 15. اوکے, یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. کمفرٹر, وہی آیات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ میں نے چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس سے بھی زیادہ آیات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہیں. اور یہ عہد ہر نبی نے لیا تھا اپنی امتیوں سے کہ وہ نبی آئے گا, وہ نبی شریعت کو کمپلیٹ کرنے آئے گا, وہ نبی آخری پیغام لے کر آئے گا, اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا. ذہن سازی کی جا رہی تھی پچھلی امتوں کی, اور یہودی اچھی طرح جانتے تھے. آپ امیجن کریں کہ میں آپ کو روزانہ لیکچر میں یہ سمجھاؤں کہ آپ کو 1 سال بعد ایک اور بندہ آ کے لیکچر دے گا, یا میں آپ کو یہ کہوں کہ 1 سال بعد میں آپ کی 1 سال ذہن سازی کرتا رہوں نبی کے حوالے سے نہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پہ جھوٹی نبوت کے دعوے ہو رہے ہیں, استغفر اللہ. میں ایک جنرل اگزامپل دے رہا ہوں. میں 1 سال آپ کی ذہن سازی کروں کہ اگلے سال آپ کو یہ لیکچر دے گا, اگلے سال یہ لیکچر دے گا, اس کی یہ نشانیاں, اور جب وہ بندہ لیکچر دینے آئے تو آپ کہیں جی آپ کون ہیں, آپ کے بارے میں تو کبھی سنا ہی نہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ انجسٹس کر رہے ہیں. تو یہ چونکہ بار بار میں مینشن کیے ہوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں, تو آج میں نے کچھ چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھی. تو یہ ہے وہ عہد جو وہ بریک کر رہے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ریزن کیا ہے ان کے اس غلط عقیدے کی کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہارا مواخذہ ہوگا, اسی لیے مسلمان کا بھی مواخذہ ہوگا. اوکے, سو آگے چلتے ہیں. ورس نمبر 76 تک ہم پڑھ چکے ہیں جی. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں. کون سا عہد؟ کہ یس ہم ایمان لے کر آئیں گے اس نبی پہ, ہم اس کی شریعت کو مانیں گے بھی, اپلائی بھی کریں گے, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب دیکھیں, آپ کے ساری کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے کہ ہر نبی اپنی قوم کی ذہن سازی ہی کر رہا تھا اس آخری پیغام کے لیے جو قرآن مجید ہے, جو اللہ نے کہا کہ میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا. یعنی ایک بچے نے گریڈ 1 سے شروع کیا, ماسٹرز لیول پہ جا کے اس کو کہا جائے کہ بس تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی ہے, دیٹس اٹ, اب آگے کچھ نہیں آنے والا ہے, تو یہ آخری جو چیز ہے اس سے رہنمائی حاصل کرو. تو دیٹس وائی ہمیں جوز اور کرسچنز اور تمام مذاہب کے دوسرے لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلانا چاہیے. ان کے سامنے انہی کی کتابوں میں سے وہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ ذرا سوچو, اور پھر ہمارے نبی کا کریکٹر رکھنا چاہیے کہ جس نبی کے بارے میں دشمن کہہ رہے ہیں صادق و امین ہے, تو اس کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جھوٹا مذہب گھڑا ہے خود سے, نعوذ باللہ. تو یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا, نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت زبردست وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں تمہاری طرف اور تمہیں پاک نہیں کرے گا. پاک کرنے سے مراد ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پاک کریں گے انسانوں کو, کیونکہ ہر پاک انسان ہی جنت میں جائے گا. یعنی ہر
بلیم سے پاک کریں گے، لیکن ان لوگ کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس سے مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ حدیث سے ہمیں کتنی ترغیب حاصل کرنی چاہیے کہ زبان کی وجہ سے انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا، زبان کے غلط تیز تڑار استعمال کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی تیز تڑار زبان، اس کی چغلی کی عادت یا اس کی پنچنگ کرنے کی عادت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جب کہیں بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک پوائنٹ دوسرے کا پک کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ احساس دلاتے ہیں اس میں غلطیاں وغیرہ وغیرہ، یا ہر وقت اس کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے زبان کی ڈر کی وجہ سے وہ شخص اس سے ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کو دیکھتے ہی غائب ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ شخص اتنا برا لگتا ہے اللہ کو کہ اللہ اس کی طرف قیامت والے دن دیکھیں گے بھی نہیں۔ پھر یہ حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 107، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا قیامت والے دن، ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ کون ہیں وہ تین لوگ؟ کون ہیں وہ بدقسمت؟ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی پینفل پنشمنٹ دے گا۔ کون ہے وہ؟ نمبر 1، شیخ زان، ایک بوڑھا جو زنا کرتا ہے۔ اس میں ایسی بات ہے کہ آپ اگر اس پہ سوچنے بیٹھیں کہ بوڑھے آدمی کا زنا کرنا کیوں اتنا، کیونکہ بڑھاپے میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں ایک بندہ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سو بوڑھا زانی، اور ویسٹرن سویلائزیشن تو ایسے کریکٹر سے بھری ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جو پلے بوائے کا جو بابا تھا جو مر گیا، تو مطلب کیا میں اس پہ مزید بات کروں۔ شیخ زان، بوڑھا زانی، و ملک کذاب و عاعل مستکبر۔ نمبر 2، a king who lies، unjust king، ایک ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو کذاب ہے، جو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، جو کرپشن کرتا ہے، جو انجسٹ ہوتا ہے، انجسٹس کرتا ہے۔ وعاعل مستکبر، اینڈ این ایروگینٹ ڈپینڈنٹ، اور ایک ایسا شخص جو کہ ایروگینٹ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ وہ شخص جو دوسروں سے بھیک مانگتا ہے لیکن ایروگینٹ بھی ہے، جب اسے کوئی کچھ دیتا ہے تو بجائے کہ شکریہ کرنے کے وہ آگے سے جو ہے وہ ایکسپریشن اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا دیا ہے، یعنی ایروگینٹ ڈپینڈنٹ، غالباً اس سے یہ مراد ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلَوْنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مڑوڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ 2 جرم اور بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مڑوڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھنے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، توڑ مڑوڑ کے پڑھنے میں، جیسے آج کل بھی
بہت سے مسلمان قرآن مجید کے آیات کو ٹویسٹ کرتے ہیں، میسیجز فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن میں یہ آیا، قرآن میں یہ لکھا، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا. سازش بھی ہے یہ ایک. اور مسلمان ماشاءاللہ سے وہ سونے پہ سہاگا ریسرچ تو کرتے نہیں. ہم واٹس ایپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واٹس ایپ نعوذ باللہ وہی ہے، واٹس ایپ یا فیس بک سے جو بھی آ رہا ہے وہ اوتھینٹک ہی ہوگا. دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ خود ساختہ باتیں تھیں، من گھڑت باتیں تھیں. خود سے بات کر کے اس کو ڈیوینٹی کا درجہ دینا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. بدقسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں. پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ خود ساختہ بیان کرتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور خود ساختہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. میں آپ کو ایک آج کی اگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے کسی نے یہ دلیل دی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہاں پر دعا کی. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیٹ سی کون آنسر کرتا ہے. حضرت زکریا بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا، پورا کا پورا قصہ سنایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی ایک نیک اولاد عطا فرما، حالانکہ وہ ان کی بیوی بانج ہو چکی تھی، وہ خود ضعیف تھے، اولڈ ایج میں تھے. تو انہوں نے کہاں پر دعا کی؟ حضرت زکریا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس جگہ دعا کی؟ اس جگہ کا مجھے بتائیں ذرا، جو قرآن مجید سے بظاہر ثابت ہو رہا ہے. لیٹ می ویٹ فار یور آنسرز. اور تب تک میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کی ایک آیت کوٹ کرنا اور اس آیت سے اپنے منہج اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنا، اپنے من گھڑت عقیدے کو، اور اپنے مسئلے کو ثابت کرنا، اپنا مسئلہ بیان کرنا، یہ ہے قرآن میں انحراف اور یہ ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. یا پھر آیات میں مانوی تحریف و ملمہ سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرا جائے کہ یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ دیکھو پڑھ تو میں قرآن کی آیت رہا ہوں، ترجمہ اس کا وہ آگے سے جو مرضی کرے، عوام بیچاری کو کیا پتا، انہوں نے کون سا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، عربی سمجھتے ہیں. آیت قرآن کی ہی پڑھی جاتی ہے لیکن اس سے جو میننگ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ اتنا مضحکہ خیز یا اتنا عجیب و غریب میننگ ہوتا ہے کہ وہ میننگ صحابہ کو سمجھ نہیں لگا، پتہ نہیں ان کو کیسے سمجھ لگ گیا. اس لیے میں نے پہلی کلاس میں اصول و تفسیر آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر ہر بندہ قرآن کی ورز سے اپنی اخذ شدہ بات اخذ کرنے لگ جائے، اپنی خود کہہ لیں کہ من گھڑت بات اخذ کرنا شروع کر دے، تو یہ تو فرقہ واریت کو فروغ دے گی بات. اس لیے دیر آر سم پرنسپلز ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن. قرآن سے اخذ کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیٹ می سی کہ جی حجرے میں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں، اب انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ حضرت مریم کے حجرے میں انہوں نے دعا کی تو حضرت مریم کون تھیں؟ میں نے کہا کہ نیک خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ نبی تو نہیں تھی. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ولی اللہ تھی. میں نے کہا ہاں بالکل ولی اللہ تھی. تو انہوں نے کہا ثابت یہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ کے دربار میں جا کے اس کی قبر کے پاس جا کے دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. استدلال چیک کریں، یعنی کہاں سے کیا اخذ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ حدیث نہیں نظر آ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے، وفات کے موقع پہ، حضرت عائشہ صدیقہ ان کے بخار کی شدت کی وجہ سے ان کی جو پٹیاں کر رہی تھی تو بار بار گیلے کپڑے کو اپنے منہ سے اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا، مزار تعمیر کر لیے اور وہاں پر جا کر میلہ لگایا کرتے تھے. تو دیکھیں وہ اس حدیث کو اگنور کر رہے ہیں، اور صحابہ کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ صحابی کبھی کسی اور صحابی کی قبر پر گیا اور وہاں جا کر دعا کی ہو. ہاں ان کے لیے دعا کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان سے دعا کرنا یا وہاں جا کر دعا کرنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ برکت کی جگہ یہاں پر دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ بدعت ہے، اور یہ ان ایکسٹریم کیسز انسان کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے چیز. لیکن دیکھیں انہوں نے، ان کی عقل دیکھیں کہ انہوں نے کس واقعے سے کیا ثابت کیا.
تو یہ یہود و نصارہ والی حرکتیں نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہیں؟ تو قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن مجید سے بات اخذ کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اور ان آیات کو کیسے سمجھا اور کیسے اپلائی کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے اور بھی بڑا کچھ وہ ثابت کرتے ہیں. تو یہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ کرامت کیا ہوتی ہے اور کرامت کیسے ہوتی ہے اور کرامت کی دلیل کیا ہوتی ہے، یہ بات ہم کر چکے ہیں. اوکے، ورس نمبر 79 کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسی کوئی بات یا مراد اللہ رب العالمین کی نہیں ہے. ماں